ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قابل صد احترام سامعین اکرام، علماء امت، قراء اعظام اور صلحاء امت، حضرت قاری صاحب کا حکم ہوتا ہے یہ عزت دیتے ہیں، ورنہ ان حضرات اکابر علماء کی موجودگی میں میرا بات کرنا بے ادبی سی محسوس ہوتی ہے. اہل علم کا بات کرنا الگ بات ہے. ہر انسان اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ پاک کا حکم ہے، ارشاد ہے: کل نفس ہر جاندار نے، ہر انسان نے ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور ہر ایک کی اپنی ایک زندگی ہے. یہ جو بہت ساری چیزیں ہمارے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو بے جان ہیں، یہ بھی اللہ کے ہاں ان کو بھی ایک حیات حاصل ہے، زندگی ہے. اور یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں. ساری چیزیں ہم سمجھ نہیں پاتے. قرآن کریم میں آتا ہے نا: وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ان کی تسبیح کو ہم نہیں سمجھ سکتے. ہمارے حساب سے تو یہ بے جان ہیں سارے، کسی میں کوئی جان نہیں ہے. ان پہ بھی ایک دن موت آنی ہے. ان پہ بھی فنا ہے. آسمان پہ فنا ہے، ایک دن آسمان کو موت آئے گی، سورج کو موت آئے گی، چاند کو موت آئے گی، ستاروں کو موت آئے گی. یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، نیچے زمین پر جو کچھ نظر آ رہا ہے، اوپر آسمان پر جو کچھ نظر آ رہا ہے، ان پہ سب پہ فنا ہے. اور موت کا ذائقہ میں آپ کو عرض کروں، ہم بڑے بے فکر لوگ ہیں، بہت نڈر لوگ ہیں، بہت ناقبت اندیش ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں آگے کن کن مراحل سے گزرنا ہے. موت عجیب چیز ہے. میں نے تفسیر میں پڑھا ہے، موت کے ذائقے پر اسی آیت پر لکھا ہے. حضرت سباتی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا اپنی دروس القرآن میں نا، کہ موت کا ذائقہ، ہم کہتے رہتے ہیں نا موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے. یہ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ اس پہ واقعہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، اور عجیب و غریب معجزات تھے. مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے، مردوں کو. اور جس مردے کو انہوں نے کہہ دیا قم باذن اللہ، وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا. مادر زاد نابینے کو صحیح کر دیتے ہیں، ہاتھ پھیر دیا آنکھوں پہ، بس صحیح ہے. پرندہ مٹی کا پرندہ بنا کر کے پھونک مار دی، پھر کر کے اڑ جاتا، جان آ جاتی تھی اس میں. عجیب معجزات دیا نا. تو لکھا ہے کہ حضرت کے پڑوس میں کوئی بچہ، ایک ہی بچہ تھا. ایک زمانے کے بعد اللہ نے ان کو اولاد عطا فرمائی.
اور حضرت کہیں سفر پہ تھے، وہ بچہ فوت ہو گیا۔ ماں باپ کی حالت ایسی غیر ہو گئی، ہوتی ہے، فطری چیز ہے، اچھے اچھے لوگ متاثر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل قرآن، اہل ایمان، دیندار لوگوں کو یہ بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ وہ فطری طور پر اگر متاثر ہو بھی جائیں تو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں دوبارہ، اور ضمیر مطمئن ہوتا ہے اللہ کے فیصلے پہ۔ اور صدمہ اپنی جگہ فطری چیز ہے، جدائی فطری چیز ہے، وہ تو جدا ہوتا ہے۔ آدمی مکان ہی کرائے کا مکان بدلتا ہے تو تب بھی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک جگہ رہ کے اسے محبت ہو جاتی مکان سے، در و دیوار سے، کہ یہاں میں رہتا تھا، کبھی یہاں سے نہیں، اس گھر میں رہتا تھا، تو اس سے بھی متاثر ہوتا ہے وہ۔ تو یہ تو ایک تعلق ہے، خونی رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے محبت کے رشتے بنائے ہیں۔ تو وہ بچہ فوت ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت نے دیکھا بہت زیادہ ماں باپ متاثر ہوئے۔ حضرت گئے اس کی قبر پہ، جا کے کہنے لگے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ وہ بچہ زندہ ہو گیا۔ لوگ ماننے نہیں، جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا نا، وہ انکار ہی کرنا ہوتا ہے، یعنی کیڑے ہی نکالنے ہوتے ہیں۔ میں جب یہاں شروع میں، یعنی شروع دن سے الحمدللہ آنا ہو رہا ہے، اور قاری صاحب سے ایک تعلق ہے قرآن کی وجہ سے، تو یہ کتنی محنت کے بعد یہ یعنی چار دیواری بنی۔ بچوں نے بھی اپنی ساری بچپن بھی لگا دیا، جوانی بھی لگا دی، یعنی اور قاری صاحب اس وقت یعنی اب بھی میرا خیال ہے کہ شاید سفید تو ہوں گے بال، لیکن نہ ماننے والوں نے مان لیا ہوگا، فائدہ بھی اٹھایا ہوگا، نہ ماننے والے ابھی بھی نہیں ماننے ہوں گے۔ نبیوں کا بھی یہی حال تھا، ساری زندگی محنتیں کی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، 950 سال، الا 50 عاما، قرآن نے کہا الف سنہ الا 50 عاما، 1000 سال سے 50 نکال دیں بس۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اب آپ کی قوم میں سے ایک بھی شخص ایمان نہیں لائے گا، پھر بد دعا کی ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان خطرے میں ہیں، ورنہ بد دعا نہیں فرماتے۔ تو لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کو زندہ کر دیا۔ جی، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ جو لوگ کرامتوں کی نسبت بزرگوں کی طرف کر دیتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اس کرامت کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ یہ کام تو اللہ نے کیا ہے، اس کو اولاد جو ایک زمانے سے نہیں ہو رہی تھی اور اس دربار پر آنے کے بعد اس کو اولاد دے دی، تو دی اللہ نے ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ان کا صحیح اللہ والا ہونا، صحیح تعلق ہونا صرف معلوم ہوا کہ ان سے یعنی یہ صحیح اللہ والے آدمی ہیں، یعنی ان کی دعا سے، ان کی توجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام فرما دیا، ورنہ کرامت یا معجزہ کرتے اللہ کی ذات ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے مردوں کو زندہ کرنا۔ لوگ نہیں مانے، انکار کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو زندہ کر دو گے؟ تو حضرت لے گئے سام کی قبر پہ، کہنے لگے ہاں میں سام کو زندہ کروں گا۔ سام ابن نوح جس کے ہم اولاد ہیں، 3 بیٹوں سے اولاد چلی ہے، نسل چلی ہے، سام، حام اور یافس سے۔ تو یہ عرب لوگ جو ہیں یہ سارے یعنی حام کی اولادیں ہیں، اور یہ یورپی جتنے ہیں یہ یعنی حبشی افریقہ کے لوگ یہ یافس کی اولادیں ہیں، ہم سارے سام کی اولادیں ہیں، سام ابن نوح کی۔ تو حضرت سام ابن نوح کی قبر پہ لے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے آپ زندہ ہو جائیں۔ وہ زندہ ہو گئے۔ پھر پتہ نہیں وہ ماننے والے ماننے کہ نہیں مانے، نہ ماننے والوں پھر بھی نہیں ماننا ہوتا۔ حضور علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آپ کو نبی مان لیں گے، یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ تو قرآن کریم میں آتا ہے نا اقتربت الساعة وانشق القمر، انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس طرح ہوئے کہ ایک مشرق کی طرف چلا گیا، ایک مغرب کی طرف، اس طرح ہو گئے 2 ٹکڑے۔ لوگوں نے دیکھا
ماننے والوں نے مان لیا، نہ ماننے والے پھر بھی نہیں ماننے، کہنے لگے پہلے تو سنتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ جادوگر ہے۔ باہر سے قافلوں نے آ کے بتایا، مکہ مکرمہ میں جو تجارتی قافلے داخل ہوئے انہوں نے آ کے بتایا کہ یار رات ہم نے عجیب بات دیکھی، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کہنے لگا استغفر اللہ، ہم تو سمجھے تھے صرف اہل مکہ پر جادو کیا ہے، اس نے تو اتنا بڑا جادوگر ہے، مکہ سے باہر تک جادو پھیلایا ہوا ہے۔ مانے پھر بھی نہیں مانتے، ماننے والے نہ ماننے والے نہیں مانتے۔ سام ابن نوح سامنے زندہ ہیں، سام ابن نوح کا لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت سے ہاتھ باندھ کے کہا کہ حضرت آپ مجھے دوبارہ حکم فرما دیں مرنے کا، یعنی کہ اللہ کے حکم سے آپ دوبارہ فوت ہو جائیں تو وہ معجزانہ طور پر ہوگا، وہ معجزہ ہوگا۔ تو جیسے میں زندہ ہو گیا ہوں معجزانہ طور پر، ایسے ہی میری موت جو ہے وہ آپ اگر کہہ دیں گے تو معجزانہ طور پر مجھے موت آ جائے گی، مجھے تکلیف نہیں ہوگی، ورنہ اب تک مجھے جو طبی موت میں فوت ہوا تھا مجھے اس موت کا ذائقہ اب تک نہیں بھولا۔ آپ اندازہ لگائیں، ہر شخص نے مرنا ہے، ہر شخص نے، ہر انسان کا ایک مبدأ ہے، ایک معاد ہے، اسے بہرحال معاد کی طرف جانا ہے، اور انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے، ابدی۔ سرکار طیب سارے مولا نے پوری تفصیل سے لکھا ہے اس وقت، ابدی ہے۔ یہ انسان کے جہان بدل رہے ہیں، اس پہ فنا نہیں ہے، ختم نہیں ہوگا، یہ ختم نہیں ہوگا، پہلے نہیں تھا، اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کی ذات ہے، وہ ازلی بھی ہیں اور ابدی بھی ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ پاک اسرائیل علیہ السلام سے پوچھیں گے کون کون باقی ہے، تو اسرائیل عرض کریں گے کہ یا اللہ پاک اس وقت تو یہ ہم 4 بڑے فرشتے باقی ہیں اور آپ کی ذات باقی ہے، اور کوئی باقی نہیں ہے، سب ختم ہو گئے، فرشتے بھی ختم ہو گئے سارے، سب کو موت آ گئی۔ اللہ پاک فرمائیں گے ان 3 کی بھی جان نکالو، جبرائیل کو بھی موت آنی ہے، اسرافیل کو بھی، میکائیل کو بھی علیہم السلام، ان 3 بڑے فرشتوں ان کی بھی روح نکال لو، ان کو ہی موت آنی، ان 3 بڑے فرشتوں کی بھی روح نکال لی جائے گی۔ جبرائیل بھی فوت ہو گئے، یعنی انتقال ہو گیا جبرائیل کا، اسرافیل میکائیل تینوں گئے، اب کون باقی ہے؟ تو وہ عرض کریں یا اللہ پاک اس وقت تو صرف آپ کی ذات باقی ہے اور میں باقی ہوں، یعنی صرف میں باقی ہوں اور آپ باقی ہیں۔ حکم ہوگا مت انت، تم بھی فوت ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے۔ اسرائیل کو بھی موت آنی ہے، اسرائیل کو بھی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کامیاب وہ ہے جس کو ایمان کی موت، عزت کی موت، اور اس سے بڑی کامیابی کے آگے شہادت کی موت۔ امت میں دیکھو جو موت ہیں وہ آدمی جو درجے ہیں، درجے نا، مرنے کے بعد جو درجے حاصل کر سکتا ہے انسان، وہ یا تو نبوت کا درجہ ہوتا ہے، نبیوں کا ایک درجہ ہے، نبی کوئی آئے گا نہیں، یعنی وہ درجہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اب جتنے نبی گزرے ہیں نا، وہ بھی ان میں سے بھی آ جائیں، عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے نا، وہ بھی نبی نہیں ہوں گے۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا